گناہ کا جب اثر ہوگا، گناہ جب ہماری زندگی کو جکڑ لے گا، گناہ کے اثرات میں جب ہم پھنس جائیں گے، طرح طرح کے مسائل، مشکلات، مصائب، آلام میں انسان جکڑا جا چکا ہوگا، اس وقت پھر اثر ڈھونڈے گا، اینٹی نوڈ ڈھونڈے گا، ایک ایسی چیز ڈھونڈے گا جس سے اس گناہ کے اثر کو زائل کیا جا سکے، اس گناہ کے اثر کو ختم کیا جا سکے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے اکثر ایک لفظ سنا ہوگا، فرما برداری، نافرمانی۔ فلاں بچہ فرما بردار ہے، فلاں کی اولاد فرما بردار ہے، فلاں کی اولاد نافرمان ہے، یہ الفاظ اکثر سنا ہوگا۔ تو آج اسی کے بارے میں ہم بات کریں گے قرآن اور حدیث کی روشنی میں۔ بات شروع کرنے سے پہلے میں ہوں نثار احمد لاشاری، اور آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی بات لے کر آتا ہوں، اس لیے کہ ہماری اپنی زندگی بھی سنور جائے اور قرآن اور حدیث کی بات ہم دوسرے لوگوں تک پہنچانے کا ذریعہ بن جائیں، تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو اور اخروی زندگی کے لیے بھی سامان میسر ہو۔ ہم بات کر رہے تھے فرما برداری کی اور نافرمانی کی۔ اصل ہمارا جو موضوع ہے وہ موضوع ہے گناہ کے اثرات۔ گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ بیسیکلی، بنیادی طور پر گناہ اس عمل کو کہیں گے جس کے کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہو۔ ایک ایسا عمل جس کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا ہے، وہ انسان اگر عمل کر لے تو پھر یہ گناہ نافرمانی تصور ہوتا ہے۔ نافرمانی کی ایک دوسری صورت یہ ہے کہ جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے، انسان ویسا نہ کرے۔ تھوڑی سی میں مثال سے بات واضح کروں گا۔ کسی چھوٹے بچے کو ہم کہتے ہیں کہ بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، ایک گلاس پانی کا لاؤ۔ بچہ ہاں کرتا ہے، کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ دوبارہ کہتے ہیں، پھر ہاں کرتا ہے اور کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تیسری دفعہ کہتے ہیں، پھر کہ ہاں کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو آپ کا فرما بردار ہوں، میں آپ کو پانی پلاؤں گا، لیکن پھر کھیل میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تو آپ کا کیا خیال ہے، ایسے بچے کو فرما بردار کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ فرما برداری اور نافرمانی کا یہی تصور ہوتا ہے۔ ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، لیکن حقیقت میں ہماری زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری نہیں ہوتی۔ ہم ہر وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جس کام کے کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے، تو ہم فرما بردار تو نہیں کہلائیں گے۔ بات تھی گناہ کے اثر کی۔ یہ جو نافرمانی ہے یہ گناہ ہے، اور گناہ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے۔ نیکی کا بھی اثر ہوتا ہے، گناہ کا بھی اثر ہوتا ہے۔ دیکھیے، ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں، بہت سارے عوامل کر رہے ہیں۔ میں مثالوں سے واضح کروں گا، لیکن قرآن مجید نے ایک واضح حکم دیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ۔ تمہیں جو بھی رنج، تکلیف، مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے، وہ تمہارا اپنا کیا ہوا ہوتا ہے، جس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑتا ہے۔ کہیں دکھ ملتا ہے، کہیں تکلیف ملتی ہے، کہیں رنج ملتا ہے، کہیں صدمہ ملتا ہے۔ ذالک بما کسبت ایدیکم، یہ تمہارے اپنے کیے ہوئے کا ہے۔ جو نافرمانی، جو گناہ ہم نے کیا، وہ کہیں نہ کہیں ہمارے سامنے آ جاتا ہے، ہمارے لیے آڑ بن جاتا ہے۔ دیکھیے، ہم اپنی زندگی میں اگر مثالیں دیکھتے ہیں، ایک پیالہ پڑا ہوا ہو، آپ کے گھر میں پیالہ رکھا ہوا ہو، یا چلیں پانی کا ایک گلاس رکھا ہوا ہو، اس گلاس میں چپکے سے کسی شخص نے 2 قطرے 10 قطرے زہر کے ڈال دیے ہوں، آپ وہ گلاس پانی کا اٹھا کر پیتے ہیں تو کیا خیال ہے، زہر اثر نہیں کرے گا؟ اس لیے اثر نہیں کرے گا کہ آپ کو معلوم نہیں تھا۔ سیدھی سی بات یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہو یا نہ ہو، زہر کا اپنا اثر ہوتا ہے اور وہ اثر کر کے رہے گا۔ تو گناہ کا بھی اسی طرح سے اثر ہوتا ہے۔
ہم جو نافرمانیاں کرتے ہیں ان نافرمانیوں کے اثرات ہوتے ہیں جو اثرات ہمارے سامنے آتے ہیں. آپ نمازی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بڑی پابندی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، اور گھر میں آپ کا چھوٹا بچہ آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس کو وضو کا پتہ نہیں ہے، اس کو طہارت کا پتہ نہیں ہے، اس کو کسی بھی طرف کا پتہ نہیں ہے کہ میں قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں یا بغیر قبلے کی طرف. اس کو سجدہ کرنے کا رنگ ڈھنگ پتہ نہیں ہے، اس کو نماز کی حیت اور کیفیت کا پتہ نہیں ہے. لیکن چونکہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے اس لیے وہ چھوٹا بچہ بھی زمین پر سجدے کر رہا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح سے جو گناہ کرتے ہوئے چھوٹے بچوں کو ہم نادانستہ ایک تربیت دے رہے ہوتے ہیں، وہی تربیت ہمارے آڑے آتی. اگر ایک شخص اپنی زندگی میں سگریٹ پیتا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ سگریٹ، اس سگریٹ کے بد اثرات کیا ہماری زندگی میں نہیں ہوں گے؟ آج چھوٹا بچہ اس کو سگریٹ پیتا ہوا دیکھتا ہے، بار بار دیکھتا ہے، گھر میں موجود ہوتا ہے، پیتا ہے، اور وہ جب وہ ٹوٹے پھینک دیتا ہے، اس کے ٹکڑے پھینک دیتا ہے، تو یہی بچہ پھر وہ ٹکڑے اٹھا کر پیتا ہے. یہ اس سگریٹ کا نقصان، اس سگریٹ کا اثر، اس نافرمانی کا اثر، نافرمانی کا اثر اس طرح سے ظاہر ہوتا ہے. چاہے ہم نافرمانی کرتے ہوئے اس نافرمانی کے بارے میں جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں، اس نافرمانی کا اثر ہمارے سامنے ضرور ہوگا. اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو نماز نہ پڑھنے والی کیفیت ہمارے بچے سیکھتے ہیں، ہمارے گھر والے سیکھتے ہیں. ہم جس طرح کا ماحول اپنے گھر میں بناتے ہیں وہی ماحول ہمارے سامنے آتا ہے. اگر ہم اپنے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کا ماحول بنائیں گے تو وہی ماحول فرما بردارانہ ماحول ہمارے سامنے آئے گا، اس کے ہی اثرات ہمارے سامنے آئیں گے. اگر ہم نافرمانی والا ماحول اپنے گھر میں پیدا کریں گے، اپنے بچوں کو نافرمانی کی تربیت دیں گے، بچوں کو جھوٹ، گلا، غیبت، چغلی اور دوسرے جرائم سکھائیں گے، تو پھر وہی جرائم کسی نہ کسی شکل میں ہمارے سامنے بھی آئیں گے، اور پھر ان جرائم کے اثرات بھی ہمیں بھگتنے پڑیں گے. جس طرح سے میں نے سگریٹ کی مثال دی، تو وہی بچہ جو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا ہے کل کو اپنے والد کے پھینکے ہوئے ٹوٹے اٹھا کر پینا شروع کر دیتا ہے، اور یہاں سے وہ برا اثر اس کی اولاد میں منتقل ہو جاتا ہے. بہرحال ہم جانتے ہوں یا ہم نہ جانتے ہوں، گناہ کا اپنا ایک اثر ہوتا ہے. آخری بات کروں گا کہ اس اثر کو زائل کیسے کیا جائے. جیسے زہر ہوتا ہے نا، اس زہر کا ایک تریاق ہوتا ہے، اینٹی نوڈ جس کو کہتے ہیں. زہر کا توڑ ہوتا ہے، اینٹی نوڈ ہوتا ہے، تریاق ہوتا ہے. ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو اس زہر کے اثر کو ختم کر دیتی ہے. گناہ کا جب اثر ہوگا، گناہ جب ہماری زندگی کو جکڑ لے گا، گناہ کے اثرات میں جب ہم پھنس جائیں گے، طرح طرح کے مسائل، مشکلات، مصائب، آلام میں انسان جکڑا جا چکا ہوگا، اس وقت پھر اثر ڈھونڈے گا، اینٹی نوڈ ڈھونڈے گا، ایک ایسی چیز ڈھونڈے گا جس سے اس گناہ کے اثر کو زائل کیا جا سکے، اس گناہ کے اثر کو ختم کیا جا سکے. وہ ہے اللہ کا ذکر. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو دل ہے، اس دل پر بھی زنگ لگ جاتا ہے، اور اس زنگ کا علاج ہے، گناہ سے زنگ لگتا ہے، اس زنگ کا علاج ہے اللہ کا کثرت سے ذکر اور استغفار کرنا، اپنے گناہوں پر پشیمان ہونا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش مانگنا.